اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو، ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے اور پاکیزہ بنا دے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کی تفسیر مطلوب نہیں ہے۔ اس آیت میں موجود اہل بیت کی اصطلاح سے کون مراد ہیں، آج ہمارا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں۔ آج ہمارا مقصد اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کا معمول کیا تھا، نبی علیہ السلام کی زندگی میں وہ کون سی معمول میں کون سی چینجنگ اور کون سی تبدیلی آئی کہ نبی علیہ السلام نے کیا عمل شروع کیا اس آیت کے نزول کے بعد۔ چنانچہ طبرانی المعجم الاوسط حدیث نمبر 8127، اسی طرح خطیب بغدادی نے تلخیص المتشابہ میں جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 595 ہے، حضرت انس بلکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس نزول آیت کے بعد 40 دن تک جب بھی نماز فجر کے لیے آپ تشریف لے جاتے تو راستے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب اقدس پہ کھڑے ہوتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسی طرح آگے سنن ترمذی میں حدیث نمبر ہے 3206، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 32272، طبرانی معجم الکبیر حدیث نمبر ہے 2676، فضائل صحابہ حدیث نمبر 1340، اور اس کے بعد مسند عبد بن حمید حدیث نمبر ہے 1223۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام اس آیت کے نزول کے بعد جب بھی نماز فجر کے لیے جاتے تو 6 ماہ تک لگاتار بلا ناغہ آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ جاتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور نبی علیہ السلام السلام علیکم یا اہل بیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرماتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسی طرح آگے شوکانی فتح القدیر میں 4 جلد صفحہ نمبر 323 ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس آیت کے نزول کے بعد 7 مہینے تک لگاتار بلا ناغہ جب بھی نماز فجر کے لیے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے اقدس پہ کھڑے ہوتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی در منصور میں جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 606، فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری کی روایت لائے ہیں ابو الحمراء کے مطابق، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس آیت کے نزول کے بعد 8 مہینے تک آپ کا یہی معمول رہا کہ آپ جب بھی نماز فجر کے لیے جاتے تو باب سیدہ پہ کھڑے ہوتے اور انما یرید اللہ یہ آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر سیوطی یہی صفحہ ہے، یہی جلد ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت لائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 9 مہینے تک آپ کا یہی معمول رہا۔ اس نزول آیت کے بعد آپ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باب اقدس پہ کھڑے ہوتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے۔ اس کے بعد امام حیثمی مجموع الزوائد میں حدیث نمبر ہے 14986 اور ابو البرزہ اور ابو الحمراء سے روایت لائے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 17 مہینے تک بلا ناغہ اس آیت کے نزول کے بعد روزانہ آپ جب بھی نماز فجر کے لیے جاتے تو حضرت
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کے باب اقدس پہ کھڑے ہوتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے۔ اس کے بعد شوکانی فتح القدیر میں لائے ہیں، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ 322 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے نزول کے بعد جتنی عرصہ بھی آپ نے حیات پائی، آپ کا یہ معمول رہا کہ تمام عمر آپ نے یہی معمول رکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باب اقدس پہ کھڑے ہوتے اور نماز فجر کے لیے جاتے تو کہتے السلام علیکم یا اہل بیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کا شانہ نور پر، اس باب رحمت پر کھڑے ہو کر پیغمبر اقدس امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں، اور آپ کی نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی ہے کہ جس وقت آپ کے نالین مبارک کے عکس کو اماموں پر تو سجایا جائے گا، سینوں پر تو لگایا جائے گا، آپ کے منبر کی کہانیاں اور باتیں تو سنائی جائیں گی اور ان سے تبرک تو لیا جائے گا، مگر باب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا میں خطائیں بھی تلاش کی جائیں گی، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے دوری کا راستہ بھی دکھایا جائے گا، اور وہ منزل بھی طے کروائی جائے گی کہ جو اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سلام اللہ علیہم اجمعین سے دور لے جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کی یہ فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اور امت پر واضح کرنے کے لیے یہ معمول اپنایا کہ جب بھی نماز فجر کو جاتے تو آپ کا شانہ نور پہ کھڑے ہوتے اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا سبق امت کو دیتے۔